اس وقت جو مسلک دیوبند کی نمائندگی کرنے والے 5 لوگ ہیں، میں ان کو نائل نہیں کہتا، قوم کہہ رہی ہے نائل، ایسے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جس طرح میں مثال نہیں دیتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتے کی مانند ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ زرائی اور بکواس بازی کر رہے ہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تبصرہ کروں، لیکن اب تو یہ ایسا کوئی یہ سمجھ لیں آپ، شخص ہے، کبھی تو شراب پیتا رہا، کبھی تو لڑکیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا رہا، کبھی تو شراب کو حلال قرار دیتا رہا، دنیا کا غلیظ ترین مذہبی آدمی تو تھا۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ اس وقت جو مسلک دیوبند کی نمائندگی کرنے والے 5 لوگ ہیں، میں ان کو نائل نہیں کہتا، قوم کہہ رہی ہے نائل۔ مفتی عبدالواحد صاحب کو دیکھو، طارق مسعود صاحب کو دیکھو، مولانا طارق جمیل کے معاملات کو دیکھو، اسی طریقے کے اوپر جناب حافظ حمداللہ ہے، اس کی گفتگو سنو، اور 2-4 اور ہیں، کوئی بندیالوی صاحب ہیں، فلاں ہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جس طرح میں مثال نہیں دیتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتے کی مانند ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ زرائی اور بکواس بازی کر رہے ہیں۔ میں علماء دیوبند کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے اساتذہ ہیں، میرے محسن ہیں، میں ان 5-6 کو جو 1 2 4 5 6 7 مسائل کے اوپر لڑ رہے ہیں اور بے معنی لڑ رہے ہیں، اپنی بکواس کو بند کریں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تبصرہ کروں، لیکن اب تو یہ ایسا کوئی یہ سمجھ لیں آپ، شخص ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ ایسے معاملات کی زد میں رہا، کبھی تو شراب پیتا رہا، کبھی تو لڑکیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا رہا، کبھی تو شراب کو حلال قرار دیتا رہا، کبھی تو جو ہے وہ مختلف نکاحوں کو تو مذاق بناتا رہا، کبھی کس لڑکی کا سکینڈل تیرے ساتھ رہا، کبھی کوئی لڑکی تیرے نام پر مرتی رہی، تیرے نام کے ساتھ اس کا قتل ہو گیا، تیری وجہ سے قتل ہو گیا، تیرے اوپر الزامات لگے، دنیا کا غلیظ ترین مذہبی آدمی تو تھا۔ اب تو نے ہمیشہ فیم کے لیے، کبھی تو عمران خان کی جولی میں گیا، کبھی فیم کے لیے تو کسی کے ساتھ ملا، کبھی کسی کے ساتھ ملا۔ میرے سننے میں آیا کہ آج کل تجھے ہڈی نہیں ڈالی جا رہی، اور وہ ہڈی کہیں پر بھی نہیں ڈالی جا رہی، تو نے خاموشی کے ساتھ کیا علماء دیوبند کے اوپر بولنا شروع کر دیا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جن 5 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، وہ جو خصلتیں تجھ میں پائی جاتی ہیں نا، وہ تمام کی تمام کا تو نے تذکرہ کیا، تو نے گالی نکالی، تم نے بدتمیزی کی، تم نے ہر وہ بات کا دیکھیں بات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ جا یار تینوں تیرا پیو بلا رہے ہیں۔ اب پیو لفظ والد کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو سننے والا کہے گا کہ یار اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اب اگر وہی شخص آ کر کہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں تو ذرا جلدی چلے جائیے آپ، یا وہ پنجابی میں بھی یہ کہے یار تینوں تیرے والد صاحب بلا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ تمیزدار جملہ ہے یا وہ تمیزدار جملہ ہے کہ جاؤ تینوں تیرا پیو بلا رہا؟ کون سا جملہ تمیزدار ہے یہ؟ اب کسی شخص نے کہیں پر بھی کوئی گالی نہیں دی۔ علماء کا اختلاف ہوتا ہے، کون علماء جو علماء ایک دوسرے کو سیاسی یا کچھ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم الحمدللہ کسی کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنے اصلاحی پہلو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، ہم نے بھی ان علماء سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن ہمارا انداز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں، کچھ طرح کے بھی ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہیں، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ان کو حل کر لیا جائے، ورنہ اس جیسے ٹچے قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ آ کر آپ کے اوپر زبان درازی کریں گے۔ اور میں تجھے بتاؤں تو کہیں کا بھی مفتی نہیں ہے، تو بدبخت انسان، تو دوران طالب علمی کے بھی تیرے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد کو تو نے ویسے ہی حد کر دی ہے۔ کوئی دنیا کا باشعور آدمی، دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا
چلے یہ تو پڑھے لکھوں کی میں بات کر رہا ہوں، تیرے ساتھ جو ہے نہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے کو اچھا سمجھتا ہے، نہ تیرے ساتھ بیٹھنے کو اچھا سمجھتا ہے، لوگ تیرے ساتھ سیلفی نہیں بناتے ہیں، تیرا تو اب کردار اس قدر زمین بوس ہو چکا ہے، تو نے دوبارہ مارکیٹ میں آنے کی جو یہ ناکام کوشش کی ہے نا، انشاءاللہ العزیز عوام تجھے جانتی ہے، پبلک تجھے جانتی ہے، کسی نے تجھ سے کہیں سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، کسی نے کوئی تجھ سے بات نہیں کی ہے، جتنا جھوٹ تو بولتا ہے کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔